BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی. عالمی عدالت انصاف نے کلبھوشن جادھو کی پھانسی تو معطل کر دی، لیکن پاکستان کہتا ہے اس کے لیے قومی سلامتی سب سے اہم ہے. جو ترجیحات ہیں ہماری بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہیں کہ ہماری جو ہماری نیشنل سیکورٹی ہے وہ ہمارے لیے پیراماؤنٹ ہے. پاکستان کے ٹیسٹ میچوں میں سب سے زیادہ رن بنانے والے بیٹسمین یونس خان کہتے ہیں کہ کھلاڑیوں کو اتنا دینا چاہیے کہ کرپشن کی ضرورت ہی نہ پڑے. اور عمر 101 سال لیکن کام ایسا کہ نوجوانوں کے بھی دل دہل جائیں. موصوف نے 15,000 فٹ کی بلندی سے چھلانگ لگائی. عالمی عدالت انصاف نے پاکستان میں سزائے موت پانے والے انڈین نیوی کے سابق افسر کلبھوشن جادھو کی سزا پر عمل درآمد عدالت کے حتمی فیصلے تک روک دیا ہے. عالمی عدالت انصاف کے جج رونی ابراہیم نے فیصلہ سناتے ہوئے عدالت کے دائرہ اختیار کے بارے میں پاکستان کا اعتراض مسترد کر دیا. پاکستان کا دعویٰ تھا کہ کلبھوشن جادھو را کے ایجنٹ ہیں اور ان سے متعلق معاملات پر عالمی عدالت کا اختیار نہیں. تفصیل کے ساتھ عادل شاہ سے. عالمی عدالت انصاف نے کلبھوشن جادھو کے کیس میں پاکستان کا اعتراض مسترد کرتے ہوئے اسے سنائی گئی سزائے موت پر عمل درآمد روکنے کا فیصلہ سنایا. فیصلہ سناتے ہوئے عالمی عدالت انصاف کا یہ بھی کہنا تھا کہ ویانا کنونشن سے جاسوسی کے الزامات کے تحت گرفتار افراد کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. پاکستان کا دعویٰ ہے کہ کلبھوشن جادھو کو 3 مارچ کو پاکستان اور ایران کے سرحدی علاقے سے گرفتار کیا گیا، لیکن انڈین حکام نے پاکستان کا دعویٰ مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ کلبھوشن کو ایران سے اغوا کیا گیا. 24 مارچ کو پاکستانی فوج نے دعویٰ کیا کہ کلبھوشن بھارتی بحریہ کا افسر اور بھارتی انٹیلیجنس ادارے را کا ایجنٹ ہے. 29 مارچ کو کلبھوشن کے مبینہ اعترافی بیان کی ویڈیو جاری کی گئی. 10 اپریل کو کلبھوشن جادھو کو فوجی عدالت نے ملک میں دہشت گردی کی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا مجرم قرار دیتے ہوئے سزائے موت سنائی. 10 مئی کو انڈیا نے پھانسی کی سزا پر عمل رکوانے کے لیے عالمی عدالت انصاف میں درخواست دائر کی. عالمی عدالت انصاف کے ججوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کلبھوشن جادھو کو پھانسی اس وقت تک نہ دے جب تک عدالت اس مقدمے کا حتمی فیصلہ نہیں سنا دیتی. انڈین وزیر خارجہ سشما سوراج نے کہا ہے کہ عالمی عدالت انصاف کا یہ فیصلہ کلبھوشن جادھو کے خاندان اور انڈیا کے عوام کے لیے باعث اطمینان ہے. ٹویٹر پر اپنے پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ انڈیا کی حکومت کلبھوشن کو بچانے کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گی. عادل شاہ زیب، BBC نیوز. پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ بھارتی جاسوس کلبھوشن جادھو کے معاملے پر بین الاقوامی عدالت انصاف کا فیصلہ معروضی ہے، کیونکہ مسٹر جادھو کے خلاف پاکستان میں قانونی کارروائی مکمل نہیں ہوئی اور ان کے پاس اپیل کے 2 مواقع ابھی موجود ہیں. BBC کی نامہ نگار فرحت جاوید نے وزیر دفاع سے پوچھا کہ پاکستان اس فیصلے کو تسلیم کرے گا یا اس کے خلاف اپیل کرے گا. ابھی جو فیصلہ تو یہی انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کو ابھی پھانسی نہ دیں، تو ابھی تو 2 لیئرز باقی تھیں، اس کو ویسے ہی اس کو میسر تھیں جہاں پہ وہ اپیل بھی کر سکتا ہے اور پھر سپریم کورٹ میں بھی جا سکتا ہے اور پھر پریزیڈنٹ کے پاس بھی اس کی اپیل ہے یا چیف آف سٹاف کے پاس اس کی اپیل ہے. سو امیوننٹ جو ہے وہ ہینگنگ تو نہیں ہوئی ابھی اس کے پاس ریلیف کے 2 لیئرز جو ہیں اویلیبل ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس سے جو انہوں نے اسٹے دیا ہے سو کالڈ اٹس مور آف اے تھیوریٹیکل اسٹے. اور اگر آپ مطلب پاکستان کے پاس یہ حق بھی ہے کہ وہ ICJ کا یہ فیصلہ بھی تسلیم نہ کرے کہ ایگزیکیوشن پہ اسٹے ہو، لیکن اس دوران اگر عالمی پریشر جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کرے گا انڈیا بھی، اوبویسلی وہ بہت لابیز ہیں اس کی بھی، آپ اس پریشر کو کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیں ہمارے لیے تو سب سے بڑا پریشر ہماری نیشنل سیکورٹی کا ہے. دیٹ از آر ٹاپ پرائورٹی. اور ہم جو ترجیحات ہیں ہماری بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہیں کہ ہماری جو ہماری نیشنل سیکورٹی ہے وہ ہمارے لیے پیراماؤنٹ ہے، تو ہم اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. کیا کہیں کسی سٹیج پر آپ کو نظر آتا ہے کہ پاکستان کوئی اعتماد سازی کرنے کے لیے کلبھوشن جادھو کو چھوڑ بھی سکتا ہے؟ He was actively promoting destabilization of our state. So that sort of an offense جو ہے وہ میرا خیال ہے جو پروسیس جو ہوا ہے
بڑا کنکلوسیو تھا اور لیگل تھا اور جوڈیشس تھا، تو اس میں کوئی ریلیف کا تو کوئی امکان جو ہے مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا۔ یہ تمام چیزیں ابھی ICJ میں بھی کہیں پاکستان نے، لیکن پاکستان کا موقف تسلیم نہیں کیا گیا۔ ابھی تو صرف یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے جی کہ ہینگنگ از امییننٹ، تو اس کو اسٹے کیا جائے۔ باقی جو میرٹ ہے کیس کا جو ہمارا ہوا ہے وہ تو ابھی ڈسکس ہوگا، اس میں تو ہم نے یہ ساری باتیں کی ہیں کہ ہم وی ہیو گون تھرو دس پروسیس، جو ہمارا جو پروسیس اویلیبل ہے اسپناج کے خلاف، جو ہمارا جو پروسیس اویلیبل ہے اس کے تھرو ہم گئے ہیں، اور اس کو انہوں نے کہا کہ اسٹے کر دیں۔ اسٹے ان کا جو ہے وہ ایک اس سے فارمیلٹی ہے۔ اس فیصلے پر بھارت میں کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے، اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے دلی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں نامہ نگار شکیل اختر۔ شکیل اختر، عالمی عدالت انصاف نے بظاہر بھارت کا موقف مانا ہے، بھارت میں کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں شفیع، میڈیا میں تو اسے بہت زبردست کامیابی قرار دیا گیا ہے، عوامی سطح پر بھی کافی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، پٹاخے چھوڑے گئے، مٹھائیاں تقسیم کی گئیں، لیکن حکومتی سطح پر بڑا محتاط رد عمل ہم دیکھ رہے ہیں۔ وہاں پر بس یہ کہا گیا ہے کہ یہ قانون اور انصاف کی فتح ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو لیول ہے، جس طرح کا جو خوشی میڈیا میں ہے یا دوسری جگہوں پر ہے، وہ رویہ وہاں دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے، بلکہ فتح سے زیادہ ایک ریلیف کا سینس گورنمنٹ میں زیادہ ہے۔ تو بھارت کا اگلا قدم شکیل اختر ممکنہ طور پر کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہاں پر بنیادی بات یہ ہے کہ قونسلر کی رسائی جو بنیادی سوال رہا ہے اس مقدمے کا، اس پر زیادہ فوکس ہے، اور یہاں اس بات کا احساس بہت شدید ہے کہ آخری فیصلہ بالآخر پاکستان کی عدالت میں ہی ہونا ہے، تو جو تلوار کلبھوشن جادھو پر لٹکی ہوئی ہے وہ سبھی کے ذہن میں ہے یہاں پر، اور یہ جو رویہ حکومت کے سطح پر اختیار کیا گیا ہے، اس میں ایک کوشش میرا خیال ہے یہ ہے کہ کوئی بہت ہی سختگیر قسم کا سگنل پاکستان کو نہ جائے اور کوئی راستہ نکل سکے۔ دلی سے شکیل اختر، بہت بہت شکریہ۔ اور عالمی عدالت انصاف کے اس فیصلے پر مزید بات کرنے کے لیے اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سوسائٹی آف انٹرنیشنل لاء کے ڈائریکٹر ریسرچ اویس انور۔ اویس انور صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان عالمی عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کا کتنا پابند ہے؟ تھینک یو ویری مچ شاف صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ میں کہوں گا کہ یہ جو ڈیسیجن ہے اس کے اینڈ پہ ہی جج رونی ابراہیم نے، پریزیڈنٹ جو کورٹ کے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ دس از اے بائنڈنگ ڈیسیجن۔ بائنڈنگ ڈیسیجن جو ہے انڈر انٹرنیشنل ٹرمز تھیوریٹکلی ہی ہے، بیکاز اس کا کوئی انفورسمنٹ میکینزم نہیں ہے۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اسٹیچوٹ اور UN چارٹر کے تحت جو فائنل ججمنٹ ہوتی ہے وہ UN سیکورٹی کاؤنسل کین انفورس، ہاؤیور یہ کبھی اس سے پہلے نہیں کی گیا دس بات۔ تو اویس انور صاحب، عالمی عدالت نے کہا ہے کہ جب تک وہ فیصلہ نہیں کر لیتی، سوال یہ ہے کہ اس کو فیصلہ کس چیز کا کرنا ہے؟ ایگزیکٹلی جی، یہاں پہ کافی انڈیا پاکستان میں اسی پہ کنفیوژن ہے کہ فیصلہ کیا یہ کلبھوشن جادھو کے انوسنس اور گلٹ پہ ہے، یا یہ ایکچولی از آن سم تھنگ ایلس۔ اس کیس کی جو بیسس ہے وہ ہے ایک وائلیشن اور الیجڈ وائلیشن آف دا وینا کنونشن آن کانسولر ریلیشنز، یعنی انڈیا الیج کرتا ہے کہ اس کی ایک رائٹ تھی، رائٹ ٹو ایکسیس اٹس سٹیزن ان پاکستانی کسٹڈی، اور وہ رائٹ جو ہے وہ پاکستان نے وائلیٹ کیا ہے۔ اس کیس کا کوئی تعلق نہیں ہے آن کلبھوشن جادھوز، کمانڈر یادوز گلٹ اور انوسنس۔ تو مجھے یہ بتانا پسند کیجیے کہ اب پاکستان کے پاس کون کون سے راستے، آپشنز کون سے ہیں؟ دیکھیں جی، جو ابھی تو صرف پروویژنل میجرز کا سٹیج ہوا ہے، اس سٹیج کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا پریلیمنری آبجیکشنز پہ جو نیکسٹ فیز ہے، اور اس کے بعد میرٹس پہ۔ پاکستان جورسڈکشن کو بھی چیلنج کر سکتا ہے اور میرٹس میں اپنی آرگیومنٹس بھی کافی فورسفلی ڈسکس کر سکتا ہے جی۔ تو اویس انور صاحب، بعض قانونی حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو تو ICJ میں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا، آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں جی، اگین یہ ایک مس پرسیپشن ہے، اس میں ہمارے پاس چوائس نہیں تھی۔
پروسیڈنگز جو ہیں آئی سی جے جو ہے اس کے پاس اختیارات یہ ہیں کہ وہ ایکس پارٹی پروسیڈنگز بھی کر سکتا ہے. تو اگر پاکستان نے پارٹیسپیٹ نہ کیا ہوتا تو یہ پروسیڈنگز پھر بھی چلتی. جو اس میں کنفیوژن آ رہی ہے وہ ہے ہماری ڈکلیریشن آف ایکسیپٹنس آف آئی سی جے جورسڈکشن. اس میں ہم نے کافی ابھی ریسنٹلی مارچ 29 2017 میں لمیٹیشنز ڈالی ہیں. اس میں نیشنل سیکیورٹی کی بھی ہے اور کامن ویلتھ کنٹریز کے اوپر بھی ہم نے ایک قسم کا بین لگا دیا کہ وہ ہمیں لے کے جا سکیں کورٹ میں. لیکن اس کیس میں کیونکہ یہ وینا کنونشن اور اس کے آپشنل پروٹوکول کے تحت لایا گیا ہے ہمارے خلاف, یہ جو ایکسیپشنز ہیں یہ اس پہ لاگو نہیں ہوتی. محترم اویس انور صاحب, بہت بہت شکریہ. آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سربین دیکھ رہے ہیں. پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ماہ ناز بیٹسمین یونس خان کا خصوصی انٹرویو, اور ملیے گا دنیا کے معمر ترین اسکائی ڈائیور سے جو اپنے خاندان کے ساتھ جہاز سے کودے. بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید. ٹیسٹ کرکٹ میں 10,000 ٹیسٹ رنز, 11 ملکوں کے خلاف سنچریاں, T20 کی فتح اور بھی کئی سرخاب کے پر یونس خان کی کیپ میں لگے ہوئے ہیں. مگر گزشتہ دنوں ویسٹ انڈیز کے ساتھ سیریز جیتنے کے بعد خان صاحب نے انٹرنیشنل کرکٹ کو خیر بات کہہ دیا. آج یہاں لندن میں ان کے لیے ایک الوداعی تقریب منعقد ہوئی اور اسی موقع پر ہمارے ساتھی غضنفر حیدر نے ان سے لارڈز میں گفتگو بھی کی. پوچھا, آپ نے تو الوداع کہہ دیا, مگر کیا خیال ہے, یہ کیا خان کی زبان ہے؟ دیکھیں, میرے لیے بڑی آنر ہے, میرے لیے بڑی اچھی بات ہے کہ لوگ چاہ رہے ہیں. میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جب لوگ نہیں چاہتے اور لوگ کہتے ہیں جی کب یونس خان جائے گا. تو میرے لیے ایک انسان کے لیے, ایک اچھے پلیئر کے لیے یہ اچھی بات ہے کہ لوگ اس کو چاہ رہے ہیں. لیکن میرے خیال سے دیکھیں, ہر کسی نے جانا ہوتا ہے اور ہم نے موو فارورڈ کرنا ہوتا ہے. یونس, آپ نے 17 سال کرکٹ کھیلی, آپ کا کریئر اسپاٹ لیس رہا, کوئی اسکینڈل نہیں, کچھ نہیں. تو آپ کے خیال میں میچ فکسنگ اور اسپاٹس فکسنگ سے کیسے بچا جا سکتا ہے, اور یہ بکیز پاکستانی کرکٹرز کے پیچھے کیوں لگ جاتے ہیں؟ کرپشن ہوتی کب ہے؟ کرپشن تب ہوتی ہے جب آپ کے پاس کوئی سسٹم نہیں ہوتا اور آپ ایک ٹائم پہ سوچتے ہو کہ یار میں کر جاؤں تو کسی نے تو بادر کرنا نہیں ہے, یا مجھ پہ کچھ ہونا نہیں ہے. جو یہ ایسی جگہوں پہ ہوتا ہے, ایسے ملکوں میں جہاں سسٹم نہیں ہوتا. تو میرے خیال سے اگر ہم ایک اچھا سسٹم لیں اور اس کے بعد پھر ہم ان پلیئرس کو, ان لوگوں کو اتنا کچھ دے دیں کہ ان کو کرپشن کی ضرورت ہی نہ پڑے. اچھا, پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو موجودہ اسٹرکچر ہے, کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ کہ ہر جگہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا کہ آج اگر انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے, تو اگر ہم اس لاٹس کو دیکھ لیں تو روزانہ کی شکل میں جو ہے نا اس کی لک آفٹر ہو رہی ہوتی ہے. تو میرے خیال سے پی سی بی کو بھی اتنی ہی ضرورت ہے امپرومنٹ کی, اور آگے جانے کی جتنے کسی بھی ملک کو ضرورت ہے. نیا ٹیلنٹ اس طرح نہیں آ رہا جیسے پہلے آتا تھا. انضمام گئے تو پیچھے جو ہیں وہ محمد یوسف تھے, محمد یوسف نہیں تھے تو پھر آپ تھے. تو کیا یہ بات درست ہے کہ ٹیلنٹ ہنٹ کا جو نظام ہے وہ ناقص ہے, یا ہمارے پاس ٹیلنٹ بیٹنگ میں اس طرح کا نہیں ہے جیسے پہلے تھا؟ پہلے اتنی چیزیں ہائلائٹ نہیں ہوتی. تو میرے خیال سے کہ میڈیا کے ہونے سے ایک طرف فائدہ تو بہت زیادہ ہے, لیکن فور دی سیم ٹائم پلیئر کے لیے مشکلات بھی بہت ہو گئی, کیونکہ دیکھیں ہاں بہت زیادہ اسکیورٹی ہو گئی ہے. اور اگر ہم تھوڑا اور پہلے چلے جائیں 80s اور 70s میں, تو میچز کتنے ہوتے تھے, سیریزیں کتنی ہوتی تھی. اب آپ یہاں پہ ختم کرتے ہو تو جا کے کہیں کچھ اور شروع ہو جائے گا. تو آپ کو روز کے ڈیلی بیسس پہ آپ کو پرفارمنس کرنی ہے. اور اینڈ دی اینڈ میں ہم انسان ہیں, جتنے بھی فٹ ہوں, جتنے بھی سپر مین ہو جائے, اینڈ دی اینڈ میں انسان ہے, تو غلطی کا پھر گنجائش ہے. تو میرے خیال سے دیکھیں یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں, اور اس کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. آپ صرف ہر وقت ون ہی نہیں ہو سکتی, اور جو ہے نا بعض اوقات آپ کو جو ہے نا وہ جو لوزنگ ہے وہ بھی برداشت کرنی پڑے. تو جن قوموں میں یہ لوزنگ برداشت کرنے کی سکت ہے تو وہ زیادہ کامیاب ہے. اچھا, پاکستان کی ون ڈے ٹیم کے بارے میں خاص طور سے ابھی موجودہ جو ون ڈے ٹیم ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ 80 اور 90 کی دہائی کی کرکٹ جو ہے وہ ابھی تک وہی کھیل رہے ہیں. کیا آپ اس بات سے متفق ہیں؟ یہ تو اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سی ٹیمیں ایسے کھیلتی ہیں, اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کہ میں اگر ایک ایوریج آپ سے کہوں نکال کے دیکھیں تو میرے خیال سے آج کا جو ایک میچ میں جو رنزوں کا ایوریج ہے, میرے خیال سے وہ 400 نہیں ہوگا, وہ 300 ہی ہوگا. آخری سوال بڑا مختصر صاحب, پاکستان کی چیمپئنز ٹرافی میں جو ہے وہ آپ کیا چانسز دیکھ رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان ٹیم کیپیبل ہے کہ وہ کوارٹر فائنل تک پہنچ سکتی ہے, اور کوارٹر فائنل, سیمی فائنل اور فائنل اس کے بعد پھر لک پہ ڈپینڈ کرتے ہیں آن دی ڈے, کوئی بھی بالنگ میں یا بیٹنگ میں پرفارمنس ہو جائے. دا گریٹ خان, پاکستانی کرکٹر یونس خان غضنفر حیدر سے بات کر رہے تھے.
برطانیہ کے ایک سابق فوجی جن کی عمر اب 101 سال ہے اسکائی ڈائیو کرنے والے دنیا کے معمر ترین شخص بن گئے ہیں۔ ورڈن ہیز نے اپنے خاندان کی 3 نسلوں کی نمائندگی کرنے والے افراد کے ساتھ ایک طیارے سے 15,000 فٹ کی بلندی سے چھلانگ لگائی۔ تفصیل کے ساتھ جاوید سومرو۔ وہ جب 100 برس کے تھے تو اس وقت ورڈن برطانیہ کے سب سے عمر رسیدہ اسکائی ڈائیور بن گئے تھے، لیکن اسے انہوں نے کافی نہ جانا اور دنیا کو چیلنج کیا اور پھر جیت گئے۔ انہیں ریکارڈ قائم کرنے کے لیے صرف 10,000 فٹ کی بلندی سے چھلانگ لگانا تھا، لیکن انہوں نے 15,000 فٹ سے چھلانگ لگائی اور وہ اس میں اکیلے نہیں تھے۔ World's oldest skydiver. How are you feeling? Yeah, oh, absolutely over the moon. What a job. اب انہوں نے اپنی کامیابی کو محسوس کرنا شروع کیا ہے۔ I slept very well indeed. مجھے بہت اچھی نیند آئی اور جب میں بیدار ہوا تو میں بلا مبالغہ دنیا کا مسرور ترین انسان تھا۔ یہ انتہائی شاندار تھا۔ It was wonderful. لیکن وہ اب بھی مزید کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ I want to do something extraordinary again next year. میں اگلے برس پھر کچھ غیر معمولی کرنا چاہتا ہوں اگر میری صحت نے اس کی اجازت دی۔ ڈاکٹر کو صرف ایک سرٹیفکیٹ دینا ہوگا کہ میں اس کے لیے فٹ ہوں۔ میں ونگ واکنگ کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ میرے لیے یہ انتہائی زبردست ہوگا اگر یہ ممکن ہو سکا۔ تو اب ان کے لیے ونگ واکنگ اگلا قدم ہے، لیکن فی الحال وہ برطانیہ کے لیے ایک عالمی ریکارڈ بنانے پر بہت خوش ہیں۔ جاوید سمرو، BBC نیوز۔ واٹ اے فٹنس۔ آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ عالمی عدالت انصاف میں کلبھوشن جادھو کے حوالے سے انڈیا اور پاکستان کا کیس آج سیربین کی بڑی خبر رہی۔ عالمی عدالت انصاف نے پاکستان میں سزائے موت پانے والے انڈین نیوی کے سابق افسر کلبھوشن جادھو کی سزا پر عمل درآمد عدالت کے حتمی فیصلے تک روک دیا ہے۔ عالمی عدالت انصاف کے جج نے فیصلہ سناتے ہوئے عدالت کے دائرہ اختیار کے بارے میں پاکستان کا اعتراض مسترد کر دیا۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع_نقی۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے۔ آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل @BBC اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔